السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ یہ اس پریس کانفرنس کو کرنے میں انہیں مہینوں کیوں لگ گئے، کیونکہ اڈیالہ جیل کے باہر اور ملاقاتوں کا شور کئی ماہ سے جاری ہے۔ پچھلے ایک ماہ سے تو وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ ملاقاتیں کرائی نہیں جا رہی تھیں۔ بہرحال انہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ جیل کے کچھ قوانین ہیں جن کی بنیاد پر یہ ملاقاتیں روکی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے جو مین رول بتایا ہے، وہ جو رول 265 ہے، اس کے تحت کسی بھی قیدی کو، چاہے وہ وی آئی پی قیدی عمران خان صاحب کی طرح کے کیوں نہ ہوں، انہیں صرف ایک ملاقات کی ہفتے میں اجازت ہوتی ہے اور وہ 6 افراد پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ یہ جو اجازت ہوتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی کمپلشن ہے کہ یہ ملاقات ہوگی، یہ ثوابدید ہے سپرنٹینڈنٹ کی کہ وہ یہ ملاقات کرائے یا نہ کرائے۔ یہ ایک معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس رول کے تحت جو مندرجات ہیں اس ملاقات کے، وہ باہر شیئر نہیں کیے جاتے، ان کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ جو رول 548 ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ملاقات ہے وہ سپرنٹینڈنٹ یا اس کے جو جیل حکام ہیں ان کی سپرویژن کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں کرائی جا سکتی۔ رول 557 کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سپروائزری افسر یہ سمجھے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس کا جو ہے وہ امن و امان یا نقص امن کے لیے یہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے نقص امن پیدا ہو سکتا ہے، تو بھی ملاقات ختم کرائی جا سکتی ہے اور آئندہ کے لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو رول 560 ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس بات کا بھی خدشہ ہو کہ اس ملاقات کے بعد جو پبلک کے تک کوئی ایسی انفارمیشن جائے گی یا اس سے امن و امان کا مسئلہ آئے گا، نقص امن کا معاملہ ہوگا یا انتشار پیدا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ ملاقات روکی جا سکتی ہے۔ جو اوورال لب لباب تھا ان کی پریس کانفرنس کا وہ یہ تھا کہ ایکچولی جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کے پاس یہ مرکزی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ملاقات کرائیں یا نہ کرائیں۔ ناظرین، اس سارے معاملے کے اوپر اس کی مزید تفصیلات بھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ انہوں نے اپنے دکھڑے بھی روئے، نواز شریف صاحب سے ملاقاتوں کے وقت وہ کیسے قانونی طریقہ کار پر عمل کرتے تھے، انہیں اجازت کیسے نہیں ملتی تھی، یا دیگر معاملات پہ ایک تفصیلی جسے کہہ لیجئے پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اتنی دیر کیوں کر دی مہربان آتے؟ یہ ساری باتیں عوام کو پہلے بھی بتائی جا سکتی تھی، اب ان کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل سیف قریشی صاحب۔ کرنل صاحب جو ہیں وہ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر کی جو انسپیکشن ٹیم ہے، کمیشن تھا ان کے، اور اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں وہ نیشنل ڈیولپمنٹ فورم کے جو ایک تھنک ٹینک ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب، ہمارے سینئر ساتھی ہیں، جرنلسٹ ہیں اور ایک سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں سب سے پہلے جو میاں سیف الرحمان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویسے تو اس ملک کے اندر آج بحث ہونی چاہیے تھی آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کی جو ایک طرح سے حکومت پہ چارج شیٹ، اگرچہ کہ وہ حکومت نے خود کہہ کر بنوائی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آئی ایم ایف نے چارج شیٹ کیا ہے حکومت کو، حکومت نے خود آڈٹ کا ایک طرح کا کہا اور اپنی کمی کوتاہیاں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیں ہمارے سسٹم میں کہاں ہے، اس پہ ایک رپورٹ تیار ہوئی۔ لیکن جو انکشافات اس کے اندر سے ہوئے وہ انکشافات ایسے ہیں کہ جن پہ بات کی جانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو ہے سیاسی جو معاملات ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ جیسے کہہ لیجیے اسکرینوں کے سامنے رہتے ہیں، لوگ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں آئی ایم ایف پہ بھی بات کروں گا، کرنل صاحب سے بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رولز تھے، یہ جو بتائے ہیں آج جو وزراء صاحب نے، انہوں نے یہ اتنی دیر سے کیوں بتائیں؟ یہ عوام کو پہلے کیوں نہیں آگاہ کیا گیا؟ دیکھیں، رولز کی جو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن تو ویسے ہمارے ملک میں نظر ہی نہیں آتی۔ بعض اوقات ہم جیل وزٹ بھی کرتے تھے تو جیل کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ امتیازی سلوک کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو ویگرنسی ایکٹ میں مثال کے طور پہ 3 مہینے کے لیے اندر آئے ہیں، وہ 2 سال سے اندر پڑے ہوتے تھے، یعنی امتیازی سلوک وہاں موجود ہے۔ اور کچھ پیسے والے متمول خاندان کے لوگ، کچھ ٹوری بندے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جن کا بڑا اثر رسوخ ہے، کلاؤٹ ہے، کچھ پولیٹیکل لوگ، اور پولیٹیکل کو بھی چھوڑیں، میں نے کچھ ایسے بھی دیکھے جو تھوڑے ریڈیکل جماعتوں کے لوگ تھے، الٹرا رائٹ کے، ان کا بھی اندر جیل میں بڑا ایک ٹیرر تھا، توتی بولتا تھا کہ بعض اوقات ان کو تھوڑا سا لینینٹ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا۔
یعنی ہارش نہیں ہوتے تھے کہ جی کل کو بیک لیش آئے گا ان کی طرف سے. تو یہ ہمارے ہاں چونکہ امپلیمنٹیشن آف لا میں ہمیشہ ایک سلیکٹیو طریقہ ہی رہا. حکومت کے پاس بھی چونکہ حکومت کئی جگہوں سے ایسی کنسلٹیشن لیتی تھی, میں یہ نہیں کہتا ڈکٹیشن لیتی تھی, کہ جہاں سے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت جب عمران خان فوکس کوئی فیصلے کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہیں زیادہ بیک لیش آ جائے. اور پہلے ہی دیکھیں آپ نے بیک لیش کتنا آیا, اتنی ملاقاتیں ہو بھی چکی جو جیل مینول سے غالباً زیادہ ہیں جو الاؤڈ ہیں. جتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے ہو چکی ہیں وہ میرے حساب سے جتنی بھی کیلکولیشن سامنے آئی ہے وہ جتنی ان کو الاؤ تھی اس سے زیادہ ہو چکی ہیں. لیکن شور پھر بھی اتنا کیا گیا کہ شاید کہ ان کو ملاقات کرائی نہیں جا رہی, اور 4 نومبر کے بعد ان کی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے, اندر ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے جیسے پہلے بھی ہوا تھا. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, اسی معاملے پہ بھی بات کروں گا کہ یہ شور کیوں بڑھا دیا جاتا ہے اور گورنمنٹ اس کو الاؤ کیوں کرتی ہے. لیکن ابھی مجھے ایک بریک کا کہا, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں.